11واں مہینہ ذیقعدہ چل رہا ہے، اور اگلا 12واں اور آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں جہاں پر فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے اور اس کے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشی عید الاضحیٰ کے نام سے ملی ہے، اسے ادا کیا جاتا ہے۔ وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی بھی کی جاتی ہے، اور عام طور پہ میں اور آپ علماء سے ہر سال ذیقعدہ سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بھی سنتے ہیں، اور بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور یقینی طور پہ وہ ہمیں ازبر ہو چکا ہے۔ لہذا اب مقصد واقعہ سنانے کی طرف نہیں ہے، اس سے ملنے والے اسباب کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں پر باقی بہت سارے اسباب ہیں، وہاں پہ ایک بات یہ دیکھی جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش اور تربیت اس انداز میں کی تھی کہ وہ اتنے فرمانبردار تھے کہ ایک مرتبہ انہیں کہا کہ آپ کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنا ہے۔ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، چونکہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ عام انسان کا خواب کبھی سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹا ہوتا ہے، تو عام انسان کا خواب حجت نہیں بن سکتا، لیکن نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی کے خواب میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، سوچ لے تیری کیا رائے ہے اس بارے میں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے سوچا نہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہنے لگے ابا جان آپ نے دیکھا ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی وحی ہے، اسے کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فرما برداری، یہ اطاعت، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ آداب فرزندی ہے، یہ مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ میری اور آپ کی اولاد کی تربیت اس انداز میں ہو کہ اگر کسی موقع پر والد بچے سے کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، قربان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ نہ کہے کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ اتنی کامل تربیت ہونی چاہیے کہ باپ نے کہہ دیا ہے تو بیٹا سر تسلیم خم کر دے، اگلی بات نہ کرے کہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کس لیے کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی تربیت اولاد کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو بچانے کا حکم نہیں کہ میں نمازیں پڑھ لوں گا تو جہنم سے بچ جاؤں گا، میں تبلیغ میں وقت لگا لوں گا، حج اور عمرہ کر لوں گا، چہرے پہ سنت بھی سجا لوں گا، اپنے ذاتی معاملات ٹھیک کر لوں گا، نمازوں کی پابندی کر لوں گا، روزے وقت پہ رکھ لوں گا تو جنت چلا جاؤں گا، نہیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود تو میں نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، دینی حلقوں میں بھی بیٹھتا ہوں، دیندار بھی کہلاتا ہوں، لیکن میرے گھر میں پردہ بھی نہیں ہے، میرے گھر والوں کے لین دین بھی ٹھیک نہیں ہے، میری اولاد کی تربیت بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے گھر کا ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میں یہ سمجھوں کہ میں جنت چلا جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا فرمایا، وہیں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ضروری ہے۔ اور کون سی جہنم کی آگ؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، دنیا کی آگ کیا ہے؟ اس کا ایندھن لکڑی ہوتی ہے، فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ، اس کا ایندھن لوگ ہیں، وَالْحِجَارَةُ، پتھر ہیں، پتھروں سے جلی ہوئی آگ بہت سخت ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ سے کسی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے، اسے سکون آ جائے، اسے راحت اور چین آ جائے۔ اب دنیا کی آگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے علموہم وَأَدِّبُوہم، علموہم وَأَدِّبُوہم، کہ ان لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، علموہم، ان کا علم بھی سکھاؤ، وَأَدِّبُوہم، اور ان کی تربیت بھی کرو، ان کو ادب بھی سکھاؤ۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ انسان پر فرض ہے کہ جو اس کے ماتحت ہوں، اپنے ماتحتوں کو جو دین کا ضروری علم ہے، فرائض کا، واجبات کا، مکروہات کا، مفسدات کا، حرام حلال کا جو ضروری علم ہے، یہ اپنے گھر والوں کو، گھر کے سربراہ کے ذمہ ہے کہ ان کو سکھائے۔ اگر وہ نہیں سکھاتا وہ گناہگار ہوگا۔ تو یہ تربیت معاشرے کا ایک حسن ہے، معاشرے کی پہچان ہے۔ مختلف قسم کی تربیت ہوتی ہے، مختلف پہلو ہیں اس کے، معاشرے کی تربیت، علاقے کی تربیت، انسانیت کی تربیت، اسی میں سے ایک ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت، تربیت کہتے کس کو ہے؟ تربیت کا مفہوم اور سادہ سا معنی یوں سمجھیں کہ غلط عقائد و نظریات، غلط افعال و اعمال اور غلط ماحول کو درست عقائد و نظریات، درست افعال و اعمال اور پاکیزہ ماحول میں تبدیل کرنے کا نام تربیت ہے۔ ماحول خراب ہے، ماحول گندا ہے، اب تربیت کی ضروری ہے کہ اس ماحول کو پاکیزہ بنایا جائے، اس ماحول کو پاک صاف بنایا جائے۔ اولاد کے اگر گھر والوں کے عقائد میں مسئلہ ہے تو ان کے عقائد کو درست کرنا، ان کے اعمال میں مسئلہ ہے، ان کے اعمال و افعال و کردار کو درست کرنا، یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر گھر کا سربراہ یا والد اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا اور اس عدم تربیت کی بنیاد پر اولاد
اس عدم تربیت کی بنیاد پر اولاد کے عقائد خراب ہوتے ہیں، اس عدم تربیت کی بنیاد پر اولاد بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے، تو وہ والد یا وہ گھر کا سربراہ اس کا پورا ذمہ دار ہوگا۔ وہ والد یا وہ سربراہ گھر کا پورا ذمہ دار ہوگا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک ناواقفی یہ عذر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں علم نہیں تھا، تو کیوں نہیں ہے ایک ریاست ایسا معاشرہ جس کے اندر علم سیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، ایک ایسا معاشرہ جو دارالسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے، کفار کی حکومت نہیں ہے، کہ علم کے ذرائع نہیں ہیں، علم سیکھنے کے حلقے نہیں ہیں، علم سیکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کسی نے اتنا علم بھی نہیں سیکھا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کروں گا، تو یہ عذر اس کا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا۔ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے تو اس نے علم حاصل کیا ہے، اس کے لیے تو اس نے سیکھا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اس نے علم نہیں سیکھا؟ تو اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، اور اولاد کی تربیت کا طریقہ بھی خود اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، دین اس میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اولاد کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے؟ تو تربیت کے حوالے سے دین سب سے پہلی چیز یہ کہتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے تربیت والا ماحول دیا جائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ماحول ہے، اور ماحول بنانا گھر کے اندر والدین کا کام ہے، خاندان کے اندر خاندان کے بڑوں کا کام ہے، محلے کے اندر محلے کے سربراہوں کا کام ہے، شہر کے اندر شہر کے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے افراد ہیں، ان کا کام ہے ماحول فراہم کرنا۔ گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے، کیبل ہے، ڈش اینٹینا ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ ساری چیزیں میسر ہیں، اور اولاد پہ نظر بھی نہیں ہے، اور پھر یہ کہنا، یہ امید کرنا کہ میری اولاد میں سے بایزید بستامی پیدا ہو یا جنید بغدادی پیدا ہو، پھر اولاد کے بگڑنے کا شکوہ کرنا کہ ماحول ایسا ہے، پھر اولاد کے بگڑنے کا شکوہ کرنا کہ اولاد بات نہیں مانتی ہے۔ سب سے پہلی تربیت کی جگہ گھر کا ماحول ہے۔ گھر کا ماحول، گھر کے ماحول سے پہلے بھی ماں کی گود ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رشتہ کرو، نکاح کرو، تو اچھے خاندان کی عورت دیکھو۔ اچھے خاندان سے مراد یہ ہے دینی اور مذہبی لحاظ سے، عقائد و نظریات کے لحاظ سے۔ آج ہمارے ہاں رشتے دیکھنے میں صرف دولت دیکھی جاتی ہے، صرف دولت کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں، اگر لڑکی والے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکے کی تنخواہ کتنی ہے، یہ پوچھتے ہیں مکان پکے بنے ہوئے ہیں کہ کچے ہیں، گھر اپنا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ مکان اپنے ہیں، تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، لیکن لڑکا شرابی ہے، لڑکا نماز نہیں پڑھتا، کہیں گے کوئی پرواہ نہیں ہے، گھر تو اپنا ہے نا، تنخواہ تو 1 لاکھ ہے نا۔ آج ہمارے معاشرے کا ماحول یہ بن چکا ہے، اور لڑکیاں بھی جو بیاہ کھلائی جاتی ہے، اسی بنیاد پہ لائی جاتی ہے، جہیز کتنا دیں گے، سامان کتنا دیں گے ساتھ۔ جب یہ شرائط رکھ کر لائی جاتی ہے، دین کو نہیں دیکھا جاتا، خاندان کو اس اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا کہ خاندان کے اندر پہلے کیا صورتحال ہے، کچھ کو جب برابر نہیں دیکھا جاتا۔ تو کل ایک اللہ والے کی میں نے بات سنی، بڑی دل پہ لگی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی کہ ان کو دودھ سے قوت ملے تاکہ یہ مسلمانوں کا سہارا بنے، تو ان سے نکلنے والے محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی ہوا کرتے تھے، اور آج مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں کہ یہ رو رہا ہے، دودھ پلاؤ، سو جائے، اسی وجہ سے آج امت سوئی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی ماں کی گود ہے بچے کی تربیت، پھر اس کے بعد گھر کا ماحول ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کل مولود یولد علی فطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ،
فحاشی اور اوریانی والا ماحول نظر آتا ہے، ٹیلی ویژن کی صورت میں، کیبل اور انٹرنیٹ کی صورت میں اس کو جب یہ سب کچھ نظر آتا ہے تو پھر یہ امید نہ رکھیں کہ جنید بغدادی بنیں گے، پھر وہ والدین کے بھی نافرمان ہوں گے اور دین اور اسلام اور اللہ کے رسول کی بھی دشمن بنیں گے۔ بنیادی چیز گھر کا ماحول اولاد کے لیے تبدیل کرنا، گھر کا ماحول تربیت والا بنانا انتہائی ضروری ہے۔ پھر اولاد کی تربیت دو قسم پر ہے، ایک ظاہری تربیت کہ اس کا ظاہری اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا، اس کے معاملات، اس کا لین دین یہ سارا درست ہو جائے، اور دوسری تربیت باطنی تربیت، اس کے عقائد اور اعمال درست ہو جائیں۔ یہ دونوں تربیتیں ضروری ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا والدین نے تربیت میں کوتاہی کی، تربیت نہیں کی اولاد کی۔ علماء نے بالکل واضح لکھا ہے کہ بعد میں ہونے والے گناہوں میں والدین پوری ذمہ دار ہیں۔ تربیت والدین کی ذمہ ہے۔ اب بچے سے کوئی غلطی ہوئی، تربیت کی بات کر رہا ہوں، تربیت کا انداز بھی شریعت نے بتایا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، تھوڑی سی غلطی کی، اس کو مار مار کے وہ حالت بنا دیتے ہیں کہ پھر بچہ بھی ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کر کے 2 تھپڑ ہی پڑ لینا۔ شریعت نے اس کی بھی حد رکھی ہے۔ تدریجاً سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے، بچے نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کی غلطی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جو غلط کام اس نے کیا ہے اس غلط کام کی برائی بیان کی جائے۔ بچے کو یہ کہا بھی نہ جائے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، صرف اس غلط کام کی برائی بیان کی جائے۔ مثال کے طور پر بچے نے چوری کی تو اب بچے کے سامنے چوری کی قباحت بیان کی جائے۔ کوئی اور ایسا کام کر لیا، اس کی قباحت اور برائی سب سے پہلے مرحلے میں بیان کی جائے۔ دوسرے مرحلے پہ بچے کو پیار سے تنبیہ کی جائے، اس کو بتایا جائے یہ کام غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا۔ پھر بھی اگر بچہ نہیں رک رہا تو تیسرے درجے میں ڈانٹ ڈپٹ ہے، تھوڑا سا ڈانٹیں، سختی کریں۔ چوتھے درجے میں جا کر مار کا موقع آتا ہے، لیکن اس مار کے لیے بھی شریعت کے حدود و قیود متعین کی ہیں۔ یہ نہیں کہ لٹ اٹھا لو، ٹانگ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹے، آنکھ نکلتی ہے تو نکلے۔ اگر تربیت میں کوئی ایسا خلاف شرع، اب ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم تربیت سمجھتے ہیں کہ میری خواہش کے خلاف اگر کوئی کام کر دے تو وہ غلط ہے۔ اس کو پہلے شریعت کے پہلو میں دیکھیں، بچے نے جو کام کیا ہے شریعت کے پہلو میں غلط ہے کہ نہیں ہے۔ اگر شریعت کے تناظر میں وہ غلط ہے تو پھر اس پہ آپ کو چوتھے درجے پہ جا کر مار کا اختیار ہے، لیکن شریعت نے اس کے لیے، اب جو لوگ کہتے ہیں نا بالکل استاد اور والدین کے لیے مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن جو مار کو بنیاد بنا کر بچوں پر ظلم کرتے ہیں یہ بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ والدین اور استاد یہ بچوں کے لیے شفیق ہوتے ہیں انتہائی درجے کے، ان کی مار میں بھی شفقت ہوتی ہے، محبت اور پیار ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کے لیے حدود متعین کی کہ غلطی ہو گئی ہے، سب سے پہلے غصے کی حالت میں اس کو پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، غصے پہ کبھی نہ مارو۔ استاد ہے تو شاگرد کو غصے میں نہ مارے، باپ ہے تو اولاد کو غصے میں یا اپنے گھر والی کو یا کسی کو غصے میں نہ مارے، کیونکہ غصے میں اس کا مقصد تربیت کرنا نہیں ہوگا، غصے میں اس کا مقصد ادب سکھانا نہیں ہوگا، اپنا غصہ نکالنا ہوگا۔ ایسی صورت میں وہ ظلم کرے گا، ایسی صورت میں وہ ظلم کرے گا، اس لیے ظلم کی اجازت نہیں ہے۔ غصہ جب ختم ہو جائے اس کے بعد مصنوعی غصہ، ایک تو غصہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مصنوعی غصہ کہ بچہ یہ سمجھے کہ والد کو بہت غصہ ہے، بچہ یہ سمجھے کہ اولاد کو بہت غصہ ہے، لیکن استاد اور والد کو اپنے اوپر کنٹرول ہو کہ وہ غصے میں بھی اقدام نہ اٹھا ہو۔ مصنوعی غصہ بنا کر بچے کی تربیت کے لیے اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے، اس کو بھی تھپڑ لگا دی جائے تو ایسا کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے بھی شریعت نے حدود متعین کی ہے۔ بچے کے جسم پہ کوئی نشان نہ پڑے، بچے کے جسم پہ یا جس کی بھی تربیت کریں اس پہ کوئی نشان نہ پڑے، یا اس کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، جسم کا کوئی عضو نقصان نہ ہو۔ مقصد صرف اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو تعلیم سکھانا ہے۔
تربیت ہونا ہے، تو اولاد کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ بنیادی چیز اس کے لیے ماحول فراہم کرنا ہے، وہ گھر کا ماحول ہو، وہ اسکول کا ماحول ہو، وہ مدرسے کا ماحول ہو، وہ کسی بھی جگہ کا ماحول ہو، اور محلے کے اندر اس کا ماحول ہو، ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ تربیت میں سے ہے۔ اگر یہ تربیت نہیں کریں گے والدین اس کے گناہوں کے ذمہ دار ہیں۔ بچے کی عمر کس درجے میں ہے اس اعتبار سے اس کی تربیت کو سمجھنا کہ اب اس کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے۔ اسکول میں بھیجنا ہے تو اسکول کی صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اس اسکول کی سند بہت اونچی ہے، اس اسکول کا نام بہت اونچا ہے، اس اسکول میں پڑھ کر نوکری اچھی مل جائے گی۔ پہلے یہ بھی چیک کرو کہ اسکول کے اندر تعلیم کس درجے کی دی جا رہی ہے۔ اسکول کے اندر کی بچوں کو ملحد اور قادیانی تو نہیں بنایا جا رہا، ایک ختم نبوت کا منکر یا صحابہ کا دشمن تو نہیں بنایا جا رہا، اس اسکول میں پڑھانے والے کوئی قادیانی یا رافضی تو نہیں ہے۔ یہ دیکھنا والدین کی ذمہ داری ہے، اسکولوں کی نگرانی کرنا۔ اگر آپ فیس دیتے ہیں تو فیس کے مطابق آپ پر لازم ہے کہ آپ دیکھیں اسکولوں کے اندر بچوں کی کیا تربیت ہو رہی ہے، ان کو مخلوط نظام تعلیم کے ذریعے ان کے ذہنوں میں الحاد تو نہیں بھرا جا رہا، اسلام اور دین کے خلاف ان کے ذہنوں میں اشکالات تو نہیں ڈالے جا رہے۔ یہ نگرانی کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے بچے کو اسکول بھیج دیا ہے اور پھر محلے میں، معاشرے میں، قوم میں، خاندان میں دیکھنا ہے یہ بچہ کس کے ساتھ مل رہا ہے، کن دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، گلی محلے میں یا کون سی دکان میں جا کے بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا بیٹھنا مناسب ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں کی نگرانی کرنا والدین کی ذمہ ہے۔ صرف ایسے چھوڑ دینا کہ بچوں کی تربیت ہی نہیں کی۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ بچوں کی اچھی طرح تربیت کرو، بچوں کی اچھی طرح تربیت کرو۔ اگر تم اچھی تربیت نہیں کرو گے تو اس کے متعلق تم سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما حق الوالد قد علمنا، والد کا کیا حق ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، فما حق الولد، بچے کا کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی والد کا جو حق ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، یہ بتائیں بچے کا کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الاحسن ان یحسن اسمہ، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، ویحسن ادبہ، اور اچھی تربیت کرے۔ تو یہ بچے کا نام رکھنا یہ بھی بچے کا حق ہے والد پر۔ آج ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ نام کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، خام ایک نام رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے استاد اسکول میں تھے، وہ سنایا کرتے تھے کہ ہم بچوں کو بورڈ پہ لکھوا رہے تھے مندرجہ ذیل سوالات کے حل جوابات لکھیں، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو پاس سے کچھ خواتین گزری جا رہی تھیں، انہوں نے پوچھا کہ ماسٹر صاحب یہ کیا آپ نے نام لیا، ہم نے بچے کا نام رکھنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ یہ نام نہیں ہے، انہوں نے کہا جو لفظ آپ نے بولے وہ تو بولے۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے کہا مندرجہ ذیل سوالات، کہتے ہیں ہاں دیکھیں کتنا خوبصورت نام ہے محمد ارذیل۔ تو آج ناموں کی یہ صورتحال ہے، بھائی نام علماء سے پوچھ کے رکھیں، اچھے نام رکھیں۔ جس طرح اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، نام بچوں کے رکھتے ہیں جو فلاں فلم کے اندر فلاں ہیرو کا نام یہ تھا اس لیے بچے کا نام ہیرو رکھتے ہیں، فلاں ڈرامے کے اندر فلاں ایکٹر کا نام یوں تھا بچوں کے نام۔ تو پھر بچوں کے نام ان پہ رکھ کے جو پہلی بنیاد ہے تو امید یہ کرتے ہو کہ یہ جنید بغدادی بنے گا۔ بھائی وہ جنہیں انگریزی کے اندر ہیرو یا ایکٹر کہتے ہیں، ہماری جیسی زبان میں انہیں کو کنجر کہتے ہیں نا، تو کنجروں کے نام پہ بچوں کے نام رکھو گے اور امید یہ رکھو گے کہ یہ جنید بغدادی بنیں گے۔ بچوں کے نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ناموں پہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نام عبداللہ نام بہت پسند ہے، عبد الرحمن نام بہت پسند ہے۔ کئی نام اللہ کے نبی نے خود بتایا کہ مجھے یہ پسند ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے کتنا پیارا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کا جو ہے میدان محشر ہوگا تو سارے انبیاء کی امتیں میرے پاس آئیں گی، سفارش کریں، میں سجدے میں سر رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد۔ اب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جس کا نام محمد ہوگا سارے کھڑے ہو جائیں گے،
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے، ان سے پوچھو کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو سارے کہیں گے نام ہمارا بھی محمد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ ان سے کہو بلایا تو میں نے اپنے حبیب کو تھا، لیکن یہ میرے حبیب کا نام لینے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے ہیں، جاؤ اپنے حبیب کے نام کے صدقے میں سب کی بخشش کرتا ہوں۔ اپنے بچوں کے نام اس طرح رکھیں، صحابہ کرام صحابیات کے ناموں پہ رکھیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا یحسن ادبہ، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیں، اچھا ادب سکھائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے۔ اور جہنم کی آگ سے تب ہی بچیں گے جب ان کی اچھے طریقے سے تربیت ہوگی۔ اچھے طریقے سے تربیت ایسی صورت میں ہوگی کہ ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو درست کیا جائے۔ عقائد و نظریات نہ انٹرنیٹ میں درست ہوتی ہیں، عقائد و نظریات نہ ماحول معاشرے میں کسی اور جگہ درست ہوتی ہیں، وہ مسجد میں، مدرسے میں، علماء کی صحبت میں درست ہوں گے۔ اس لیے بچوں کی جو نسبت ہے، بھلے آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہو، بھلے آپ کا بچہ کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، لیکن اس کی باطنی تربیت کے لیے، اس کے عقائد اور اعمال درست کرنے کے لیے اس کا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑے، اس کا تعلق علماء کے ساتھ جوڑے، اس کا تعلق مدرسے کے ساتھ جوڑے، اس کا تعلق کتاب کے ساتھ جوڑے۔ جب اس کا تعلق یہاں پہ ہوگا، اس کے عقائد درست ہوں گے۔ ورنہ آج کے دور میں جس انداز میں فتنے اٹھ رہے ہیں، آئے دن ایک نیا فتنہ ہے، آئے دن ایک نیا فتنہ ہے۔ ہم چونکہ اس میدان میں کام کر رہے ہیں، ہمیں خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ نئے نئے اعتراضات اسلام سے لے کر آنے والے کون ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو الحاد سکھایا جا رہا ہے، ہمارے بچے اللہ کی ذات کے منکر ہو رہے ہیں، ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کا ماحول اس حد تک پہنچ چکا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پڑھانے والے قادیانی بھی ہیں، وہاں پہ پڑھانے والے رافضی بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں پر کڑی نگرانی کرنی ہے کہ وہاں پہ کون پڑھانے والا ہے، وہاں پہ ہمارے بچوں کے عقائد پر، ان کے اعمال پہ حملہ تو نہیں ہو رہا، وہاں پہ بھی نگرانی کرنی ہے، ماحول معاشرے کی بھی نگرانی کرنی ہے، بچہ کس کے ساتھ پاس جا رہا ہے، کس کے ساتھ مل رہا ہے، اور پھر بچے کی دینی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ دینی ضروریات کو، آخری بات، بچے کی دینی ضروریات کو پورا کرنا بھی لازم ہے۔ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر اس کی بلوغت ہو گیا تو وقت پر اس کا نکاح کرنا بھی ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے جی، بچیاں اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لیتی ہیں، بچے اپنی مرضی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ والدین کی نافرمانی ہوتی ہے، والدین کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی شادی کا وقت ہو، وہ نکاح کے قابل ہوں، تو والدین کو چاہیے کہ بر وقت ان کا بہتر جگہ دیکھ کے رشتہ متعین کر دیں، تو یقیناً گناہ بھی کم ہوں گے اور یہ والدین کی نافرمانی والا جو معاملہ ہوگا۔ اب بتائیں، ایک بچی جو 15-16 سال میں بالغ ہو رہی ہے، جب 26-27 سال تک اس کی شادی نہیں ہوگی تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے تو اس کے ذمہ دار والدین ہیں۔ جو اس کی شادی میں رکاوٹ ہے، اس کے نکاح میں رکاوٹ ہے، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم یہ نکاح والے معاملے میں جو رسم و رواج ہم نے خود اپنے اوپر مشکلات بنا رکھی ہیں، ان کو ختم کریں گے تو یہ معاملات بھی آسان ہوں گے۔ اسی طرح دیگر تمام جو ہماری دینی ضروریات ہیں، ان کے وہ اپنے اولاد کو میسر کرنا وہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر نہیں کریں گے، اولاد کی تربیت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، والدین بھی اس میں ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی تربیت اچھے اور انداز میں اور شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔